لوگ قبرستان میں قبروں پر سورہ ملک سورہ تلاوت کرتے ہیں، کہ جائز ہے؟ تلاوت کرنے کے لیے قبرستان جانا جائز نہیں ہے. قبرستان گئے ویسے ہی قبروں کی زیارت کے لیے تاکہ آخرت کی آتا ہے، وہاں بیٹھ کے تلاوت بھی کر لی تو یہ جائز ہے. خاص اسپیشلی اس کام کے لیے قبرستان جانا، کیونکہ عبادت کے لیے مسجدیں ہیں اور گھر ہیں. نبی نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں عبادت کیا کرو. کیا مطلب؟ قبرستان میں عبادت نہیں ہوتی، قبرستان عبادت کی جگہ نہیں. ہاں آپ گئے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے بھائی کچھ اچھا کام کر لو وہاں جا کے. ایک ہوتا ہے کوئی کام جا کے اچھا کر لینا، ایک ہوتا ہے اس کام کے لیے اسپیشلی وہاں جانا، دونوں میں فرق ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال پوچھا گیا ہے کہ آج کل جو ہے وہ بد مذہب اس چیز کا بڑا شور مچاتے ہیں کہ قبرستان میں قرآن پاک پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. تو اس حوالے سے ارشاد فرما دیں کیا روایات میں اس کا ثبوت ملتا ہے؟ قرآن و سنت اس کے بارے میں کیا ناطق ہے کہ قبرستان میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. تو جواباً عرض ہے کہ اصل مسئلہ ان کو صرف اعمال اہل سنت، عقائد اہل سنت سے ہے کہ جو چیز جو ہے نا وہ اہل سنت کریں گے یہ اس کا رد کریں گے، اگرچہ اس کا ثبوت جو ہے نا وہ قرآن پاک سے ہو، جس طرح کہ ایصال ثواب ہے. احادیث میں، قرآن میں اس کا ثواب اور اس کا جو ثبوت ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کی تعویل کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اہل سنت کرتے ہیں. اسی طرح دیگر اعمال ہیں، وہ میلاد ہو، وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو نور ماننے کا معاملہ ہو، سرکار کو مختار ماننے کا معاملہ ہو، یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ اختیار کرنے کا جو ہے وہ معاملہ ہو، یہ صرف اس لیے کہ یہ اہل سنت کام کرتے ہیں. آئیے اب سوال کی طرف آتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ کیا قرآن پاک یا روایات میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ قبر کے پاس یا قبرستان میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کا جواب سماعت فرمائیں. بخاری شریف میں روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دو قبروں کے قریب سے گزرے تو ایک درخت کی ٹہنی منگوائی، اس کے دو ٹوٹے کر کے ایک قبر پر رکھ دیا، دوسرے کو دوسری قبر پر رکھ دیا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس عمل کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا اس لیے کیا کہ ان دو قبروں پر اللہ پاک نے عذاب فرمایا تھا جو ان ٹہنیوں کی برکت سے دور ہو گیا. تو ٹہنیاں جو ہیں وہ چونکہ وہ سبز تھی، جو ہری تھیں، جس کی وجہ سے وہ اللہ پاک کا ذکر کر رہی تھی، ارشاد فرمایا جب تک یہ مطلب کہ تر و تازہ اور ہری رہیں گی تب تک جو ہے نا ان سے عذاب دور رہے گا. اب اس کے تحت جو ہے نا علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں استحب العلماء قراءۃ القرآن عند القبر لهذا الحدیث لأنه اذا كان يرجى تخفيف بتسبيح الجريد فتلاوته اولا. ارشاد فرمایا کہ اس حدیث پاک سے تلاوت قرآن پاک پڑھنے کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر جو شاخ ہے وہ تسبیح کرے تو مردے کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو اگر تسبیح نہیں بلکہ اصل تسبیح قرآن پاک کی تلاوت کی جائے تو اس کا جو ہے نا وہ کیوں کر فائدہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ دیگر روایات ہیں، وہ سماعت فرمائے. مسند احمد میں روایت ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرؤوها علی موتاکم یعنی یاسین. ارشاد فرمایا اپنے مردوں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرو. پھر اس حدیث پاک کے تحت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں یہ احتمال ہے کہ اس سے قریب الموت شخص کے پاس قرآن پاک کی تلاوت مراد ہے، اور یہ احتمال بھی ہے کہ قبر کے پاس قرات کرنا مراد ہے. پھر ایک اور روایت کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مر بالمقابر فقرأ 11 مرة قل هو الله احد ثم وهب اجره الاموات اوتیا من الاجر بعدد الاموات. ارشاد فرمایا کہ جو قبرستان سے گزرے اور 11 مرتبہ جو ہے وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کو اعطیہ من الاجر بعدد الاموات، جتنے بھی وہاں پہ مردے دفن ہے سب کے برابر جو ہے اس کو ثواب دیا جائے گا.
اب دیکھیں مختلف روایات اس پر موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں کہ جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ قبر کے پاس یا قبرستان میں پڑھنا یہ جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر یہ بھی آپ تسلیم نہیں کرتی تو واضح روایات ہیں، ان کو تو مانے نا، ان کی تعویل تو نہ کریں کہ اس سے یہ مراد ہے جی، اس سے یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد ہے، تو اس طرح نہ کیا جائے۔ اور پھر یہ بڑا شور کیا جاتا ہے کہ آپ کے امام اعظم کا یہ قول موجود ہے کہ قبر کے قریب جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک نہ کی جائے۔ تو اس حوالے سے علماء ہمیشہ سے جواب دیتے آ رہے ہیں کہ کسی بھی مسئلہ میں امام صاحب کے 2 یا 3 اقوال مل جاتے ہیں، لیکن راجح کون سا ہے تو اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے نا وہ امام محمد نے کیا کہا ہے یا امام ابو یوسف نے کیا کہا ہے، تو ہم جو راجح قول ہے جس کو علماء نے راجح قرار دیا ہے ہم اس کو لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ارشاد فرمایا کہ قراءت القرآن عند القبر یکرہ، تو اس کا مطلب یہ ہے جو امام اعظم نے بیان کیا کہ یہ امام محمد نے بیان کیا کہ امام اعظم کا یہ مرجو قول ہے، راجح قول یہی ہے کہ قراءت القرآن عند القبر جائز۔ تو اس حوالے سے مسئلہ واضح ہو گیا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔